السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل پالمسٹ بانی نیو لاز آف پالمسٹری صادق ملک صاحب۔ ناظرین، آج صادق ملک صاحب سے عمران خان کے بارے میں پوچھیں گے کہ عمران خان کا جو انہوں نے ہاتھ دے رکھا ہے اس پہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کی کیا کوئی لکیر، کوئی راجا یوگ یا اس طرح کی کوئی قطاریں لائنیں تھیں یا نہیں، اور دوسرا جو اب اس کی مشقت ہے عمران خان صاحب کی جیل میں وہ اب کتنی رہ گئی ہے، کیونکہ مبینہ طور پر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ معاملات ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ سر، خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا جی، خان صاحب کے بارے میں جب سے جیل گئے ہیں، جیل جانے سے پہلے بھی جب زمان پارک نے انہوں نے کیمپ لگایا تھا تو آپ نے سجاد دیکھا ہوگا کہ میرے جو پروفیشن کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ پھر ان کے جیل جانے کے بعد بھی بے شمار تاریخیں دے چکے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ابھی مقدر کی لکیر تھوڑی شکستہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہے، لفظ استعمال کریں گے، ہو جائے گا۔ قیدیوں نے ساری زندگی جیلوں میں تو نہیں رہنا ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے جس میں کچھ جیل میں ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کے ابھی جیل سے باہر آنے کا جو ہے وہ ٹائم فریم قریب نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ 2026 بھی نہیں؟ 2026 میں تو میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسی شنید دکھائی نہیں دیتی۔ 2026 کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو 2026 میں کوئی ایسے معاملات دکھائی نہیں دیتے۔ پیش رفت ہو سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ 2026 میں امکان نہیں ہے، کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے، بڑھ سکتے ہیں اس طرح، پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اچھا، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 2-3 آپشنز دیے گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان آپشن میں سے خان صاحب ملک سے باہر جائیں یا ملک کے اندر رہیں گے؟ یا میں سیدھی طرح ہوں، جو ڈیلز ہیں اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے جی، جو آپشن ادھر ادھر سے سننے کو ملتے ہیں کہ بنی گالا بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ ڈے ون سے تینوں آپشن چل رہے ہیں، آج تو نہیں، ایسے ہی ہے، ڈے ون سے چل رہے ہیں۔ تو جیل میں بیٹھا ہوا جو قیدی نمبر 804 ہے وہ ان تینوں شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اچھا، اگر وہ تینوں شرائط میں سے ایک شرائط مان لیتا ہے تو پھر انہیں 4 سال پہلے ہی مان جانے چاہیے تھے۔ وہ سکتا بندے کی ویسے بس ہو گئی ہو کہ یار بڑا کوشش کر رہے ہیں، ان کے عوام نہیں نکل دی، وہ تے پارلیمنٹیرین آپس میں پارلیمنٹ کے فلور تے لڑی جا رہے ہیں، اقبال افریدی تے جنید اکبر صاحب۔ اب تو معاملہ یہاں تک عہدوں کی لڑائی ہے۔ پتہ بات کیا ہے، جس وقت کہتے ہیں نا جی گھر والا گھر نہ ہوئے تے پھر وہ جڑے بے گھر لوگ ہوندے نا گھر وچ بیٹھے ہوئے، وہ پھر جڑی تباہی مچا دے نے نا وہ توبہ توبہ ہو جاندی ہے۔ تو ہن چونکہ خان صاحب جیل وچ نے، بشرا بی بی بھی جیل میں ہے، تو ان کے مرید اور خان صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ تو گھروں سے باہر نکلتے نہیں، اور ان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں باہر وہ چاہتے نہیں، اور اس طرح سے کوئی کام بن نہیں پا رہا۔ یہ بات سیدھی سیدھی سی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ بات آپ نے بہت بڑی کر دی کہ کچھ چاہتے نہیں اور کچھ کرتے نہیں۔ اور یہ بات جو ہے نا پی ٹی آئی کے کارکن ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے جو ویورز بھی ہیں نا پی ٹی آئی کے فالوورز، وہ ایکچولی یہی سننا چاہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کب آ رہے ہیں باہر۔ اب ان کو کس طرح سے بندہ سمجھائے کہ جو آپ کی قیادت ہے اس وقت وہ عہدوں کی لڑائی میں الجھی ہوئی ہے۔ اچھا، جب آپ بات کرتے ہیں نا عہدوں کی لڑائی، عہدوں سے زیادہ مفادات کی جنگ چل رہی ہے۔ اچھا، اپنی بچت کی جنگ چل رہی ہے۔ اچھا، انہیں پتا ہے کہ اگر اسی طرح سے رہے تو پھر دوبارہ پریس کانفرنس نہ کرنی پڑے۔ یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ سکتی ہیں، اور شاید خان صاحب اتنا کچھ کھانے کمانے بھی نہیں دیتے، نہ کھاتے ہیں نہ لگاتے ہیں۔ خان صاحب کا سلسلہ یہ ہے نا، آپ کہتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ کماتے ہیں،
یہ آپ کی رائے ہے، میں اس رائے پہ جب آؤں گا تو پھر میں اور طرح سے کچھ بیان کروں گا. ان کی ایمانداری پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی بھی شخص کے ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فہم و فراست کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو سیاست کی فہم و فراست ہے نا، وہ خان صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے. اچھا. خان صاحب بنیادی طور پر بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں، بہت بڑا ان کا فین کلب ہے پوری دنیا میں، لیکن خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں، لیڈر نہیں. لیڈرشپ کوالٹی نہیں پائی جاتی. اور پھر انہوں نے جتنے سال اقتدار میں رہے نیچے بھی اپنی کو بہت تیار نہیں کی، جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر تک انہوں نے اپنا، میرا مطلب، لوگ تیار کر لیے تھے. پہلے بھی وہی تھے اور 11ویں بھی وہی تھے اور 101 بھی وہی تھے اور 12ویں کھلاڑی بھی وہی تھے. اب دیکھیں نا، ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا آگے. جنگ چلتی رہی ہے، میتیں اٹھتی رہی ہیں، شہادتیں اتری، سب ہوتا رہا. انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ، ان کو سمجھ لگی ٹرمپ یہ نفسیاتی طور پر پوری دنیا میں اتفاق ہے کہ ایک سپر پاور کے سامنے ایک کسی چھوٹے ملک نے نفسیاتی طور پر جنگ جیت لی ہو. ایران جو ہے یہ نفسیاتی اعتبار سے جنگ جیت چکا، لیکن امریکہ چونکہ سپر پاور ہے اور اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، مکمل طور پر جب جنگ جیتنے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو نہیں، لیکن نفسیاتی اعتبار سے ایران کو برتری حاصل تھی اور برتری حاصل رہے گی. اب جب بات کرتے ہیں میرے نجومی بادشاہوں کی، بڑا رولا تھا یہ تیسری جنگ عظیم ہے. ان کو جنگ عظیم کے لفظ سے ہی آشنائی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 35,000 جوئش جو ہے ہٹلر نے اس جنگ میں مار ڈالا تھا. یہ تیسری جنگ عظیم کی اس طرح سے بات کرتے چلے آ رہے تھے کہ جس طرح سے انہیں تیسری جنگ عظیم کے میننگز کا ہی نہیں پتا. اور میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی شور شرابہ ڈال رہے ہیں، تباہی کی، بربادی کی، جتنے بھی کمال کی تباہی بربادی کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا نام ذرا تھوڑا سا سکرین پہ آگے چل کر کلوز آتے رہیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی بات ہوگی. واللہ علم بالصواب. تیسری عالمی جنگ ہوگی ہی نہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ کو تیسری جنگ عظیم کے میننگز کا ہی نہیں پتا. پہلی جنگ عظیم دیکھے، دوسری جنگ عظیم پڑھیں اس میں کیا ہوا، اور پھر تیسری جنگ عظیم کی جب بات کرتے ہیں تو وہ دو ملکوں کے درمیان نہیں، یہ تو ساتھ ساتھ چھوٹی سی چھیڑ خانی ہو رہی ہے دوسروں کے ساتھ. جب جنگ عظیم کی بات کرتے ہیں اس میں تو پوری دنیا لپیٹ میں آ جاتی ہے. اب یہاں میں ایک اور بات کروں کہ اگر آپ اس کے ضمن میں یہ بات کہیں کہ مہنگائی، ارے بابا، مہنگائی تو بغیر جنگوں کے بھی بے شمار ایسے شہد موجود ہیں کہ بغیر کسی بھی ملک میں کوئی جنگ نہیں تھی، پھر بھی مہنگائی یہاں سے یہاں تک چلی گئی. اور دنیا کے بے شمار ممالک میں بہت سارے مہنگائی کے ایک پورے کے پورے پہاڑوں کی طرح اونچائی پہ چلے گئے. تو مہنگائی کو جنگ سے منسوب کر کے تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جی سارے کا سلسلہ جتنا بھی پلندہ ہے، مہنگائی تو ہوئی ہے نہیں جنگ کی وجہ سے، یہ میں مان لیتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی جنگوں کے بغیر بھی ہوتی رہی ہے. واللہ علم بالصواب. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اچھا چلیں، اگر ہم لوکل پولیٹکس پہ واپس آتے ہیں تو پرویز الہی پی ٹی آئی کے صدر ہیں لیکن خاموش ہیں. تاہم ان کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں کہیں وہ متحرک ہیں. ایک افواہ پیپلز پارٹی کی تھی کہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے تردید آ گئی. تو کیا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میری چودھری پرویز الہی صاحب سے باقاعدگی سے انہوں نے مجھے لنچ پہ بلایا تھا. میں گیا، پھر دوبارہ بھی انہوں نے مجھے لنچ پہ بلایا، میں گیا. تو جس طرح کی آپ افواہیں سن رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی سچویشن دکھائی دیتی ہے.
وہ بالکل ابھی تک خاموش تماشائی ہیں اور خاموش تماشائی کے طور پر رہیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ وہ ایکٹیو رول ادا کرتے نظر نہیں آتے سیاست میں؟ ایکٹیو رول جو ہے یہ ان کا ایکٹیو رول ہی ہے کہ وہ نہ اس کیمپ میں ہیں نہ اس کیمپ میں ہیں، وہ درمیان میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مستقبل میں کوئی عہدہ ملتا نظر آتا ہے؟ مستقبل میں جب تک چودھری برادران کے فرزان بھی آگے تک زندہ ہے پالیٹکس میں تو ان کا نام رہے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اوکے، سہیل افریدی کو مین کھلاڑی کہا جا رہا تھا۔ آپ کے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ سہیل افریدی جو ہے یہ علی امین گنڈا پور 2 ثابت ہوگا، کہا تھا، ابھی یہی کہہ رہا ہوں۔ تو چلا جائے گا؟ نہ جائے، رہے، کام وہی کرے گا جو علی امین کر رہا تھا۔ یہ میرے خیال میں اتنا بھی نہیں کر رہا جتنا گنڈا پور کر رہا تھا، وہ تو ملاقات تو کر لیتا تھا ہاں جی، اور بڑکے بھی مار لیتا تھا۔ جی ہاں، یہ بیچارہ تو بڑکے بھی نہیں مار سکتا اور آج تک اپنی ملاقات اپنی نہیں کر سکا، باقی لوگوں کی کیا کرے گا؟ بالکل صحیح ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ تو محمود خان اچکزئی، محمود خان اچکزئی کی پالیٹکس جو ہے نا جی، وہ بنیادی طور پر بلوچستان تک محدود ہے اور بلوچستان کے بھی ایک خاص ایریے تک محدود ہے۔ ان کی سیاست پورے پاکستان میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اتنا دھڑلے والا اپوزیشن لیڈر جس کی چاروں صوبوں میں رسائی ہو، اسے طاقتور اپوزیشن لیڈر کہا جا سکتا ہے۔ محمود خان اچکزئی بنیادی طور پر لیڈرشپ کوالٹی اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ ایک مخصوص سے خطے تک وابستہ ہے، منسلک ہے، اس سے آگے پھر زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی موجودگی میں، ان کی سربراہی میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بہتر کام یا کوئی بہتر اچیومنٹ حاصل کر لے گی تو میں نہیں مانتا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، یعنی کہ وہ خان صاحب کے لیے کوئی ایکٹیو رول نہیں ادا کر سکتے، یعنی کہ بڑے کمزور اس حوالے سے صاحب؟ کمزور نہ بھی کہیں، اچھے سیاستدان ہیں، لیکن بنیادی طور پر جب پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان کی پاپولیرٹی بہت اکاؤنٹ کرتی ہے۔ تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے نا وہ کوئٹہ چاغی تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس سے آگے نہیں ہے، یہ بات آگے، یہ کیا وجہ ہے؟ جب بلوچستان میں بھی جائیں تو کوئٹہ چاغی کی میں نے بات کی ہے۔ کوئی نہیں، اگلے تجربے بھی کر لیں گے۔ اچھا، تو خان صاحب سے یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ خان صاحب کے فیصلے ہیں؟ جس کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں وہ خاموش، جس کو سینٹر بناتے ہیں وہ غائب، جس کو پوزیشن لیڈر بناتے ہیں وہ ہومیوپیتھک، کہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سارے ادھر۔ اگلا سوال۔ اچھا، بشرا بی بی خان صاحب سے پہلے باہر آ جائیں گے جیل سے؟ اچھا، بشرا بھی، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر باہر آ بھی جاتی ہیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ پچھلے دفعہ تو علی امین گنڈا پور کو لے کے اسلام آباد تک پہنچے۔ نہیں، کوئی چکر نہیں، انہیں سیاست آتی نہیں ہے، وہ پیر خانہ چلانا جانتی ہیں اور پیر بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ پیر بنیادی طور پر سیاست جو ہے کرتے ہیں، لیکن جب بشرا بی بی کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ سیانی پیرنی ہیں، لیکن سیاستدان بالکل دلی دورست۔ ہاں، ان کا تعلق سیاسی خاندان سے تھا، ہے، اور اب بھی وہ ایک سیلیبریٹی کے ساتھ عقد میں ہیں، لیکن سیاست نہیں۔ سیاست ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی علیمہ خان صاحبہ بڑا تشویش کا اظہار کرتی ہیں، آنکھ کا مسئلہ بھی ہوا، باقی بھی بشرا بی بی کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کو لے کر کچھ خطرے ہیں؟ اچھا، یہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے، میں نہیں، ان کے ہاتھ نہیں، آپ کسی بھی نجومی بادشاہ سے پوچھ لیں، وہ بھی بتا دے گا۔ نہیں، ان کے ہاتھ کی لکیر میں صحت کی لکیر نہیں یا گل بھی ہو رہے کہ تسی کہو کہ وہ تو سائیکل چلا رہے ہیں۔ اگلا سوال۔ اچھا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی چلیں صحت بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامتی دے، اور وہ باہر آئیں اور پھر سے ایکٹیو ہوں، کیونکہ ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر عوام کدھر جائیں گے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا بچپن سے لے کر اب تک یہی سنتا آیا ہوں کہ یہ جو بیٹھا ہے اس کے بعد اور کوئی نہیں، یہ جو بیٹھا ہے اس کے بعد اور کوئی نہیں، اور جو بیٹھ جاتا ہے نا وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ پھر کہتے ہیں اس جیسا کسی نے کام نہیں کیا۔ تو یہ بات چھوڑ دیں،
یہ کوئی ڈپینڈ نہیں کرتا کہ خان صاحب نہیں آئیں گے، خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے تو دنیا کیسے چلے گی. پاکستان کل بھی چل رہا تھا، پاکستان آج بھی چل رہا ہے، اور پاکستان چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آخری سوال کا جواب دیجیے کہ آپ نے کہا کہ 2026 میں خان صاحب پیش رفت تو ہوگی لیکن مشکل لگتا ہے. آئندہ الیکشن 2029 میں ہونے ہیں، اگر ہونے ہیں تو اگر ہونے ہیں تو کیا خان صاحب ہوں گے میدان میں؟ اچھا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. میرا مطلب ہے کہ یہ ابھی میں پیش گوئی نہیں کروں گا. میں پلڑ بازیاں لڑ رہے ہوں گے، پلڑ بازیاں نہیں مارتا نا. میں نے کہا اچھا آپ نے میرا پورا فکرہ پورا جملہ نہیں سنا کہ بہت سارے قیدی جو ہیں وہ بڑی لمبی قید کاٹتے ہیں، اور کچھ قیدیوں نے پرندوں کی طرح رہا بھی ہونا ہوتا ہے. اب جب وقت آئے گا تو میں پیش گوئی کروں گا اور ٹکا کے کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے. اچھا یہ جو پیش گوئیاں آپ سنتے ہیں اور کرواتے ہیں نا، یہ انہوں نے لکھی ہوتی ہیں ڈیٹیں کہ اس ڈیٹ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ڈیٹیں بتا رہے ہوتے ہیں، 7 سیارگان کی گردان کرتے ہیں کہ فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ، فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ، اور اب کوئی پیش رفت ہونے والی ہے، وہ اس کی طرف نکل جاتے ہیں، اور کبھی تو ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ رہا بھی ہو رہے ہیں. رہا بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجھے آپ نے پریشان کر دیا کہ مطلب 2029 کے الیکشن تک بھی نہیں. جی میں 2029 کے الیکشن تک کی بات پینڈنگ کر رہا ہوں. میں نے 2026 کی بات کی ہے، ابھی 2029 کی بات میں پینڈنگ پہ رکھ رہا ہوں. بس پھر میں شکریہ ادا کروں گا. مجھے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس کہ خان اچھا میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا، دنیا بدل رہی ہے. انڈور میں سیاست کی جو صفیں ہیں وہ سیدھی کروانے کے لیے کچھ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ان صفوں میں کون امامت کرے گا، کون پیچھے سامیہ ہوگا، کون پیچھے اور قطاریں، دوسری قطار میں تیسری قطار میں کون ہوگا. تو یہ صف بندی جو ہے، اس کا سلسلہ جو ہے یہ بڑی جلدی شروع ہونے والا ہے. اچھا جی ہاں. چلیں بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی، اور امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کی مشکلات جلدی کم ہوں اور پاکستان کی سیاست میں بھی اسٹیبلٹی ہے. صادق ملک صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.